اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا ایک ایسا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس پہ انشاءاللہ بڑی کمال کی ہستیوں کا ذکر خیر ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم یہ سال بھی اور آگے کی زندگی بھی ہمیں نیکیوں والی عطا فرمائے، برکتوں والی اور رحمتوں والی نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں بہت سارے یوں سمجھیے کہ واقعات کی یاد بھی دلاتا ہے، اور بہت سارے ہمارے لیے درس بھی اس مہینے میں موجود ہیں۔ مدنی چینل عشرہ محرم کی ایک خوبصورت نشریات لے کر حاضر ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم جس سلسلے کو لے کر انشاءاللہ روزانہ تقریباً 8 بجے آپ کے ساتھ ہوں گے، اس سلسلے کا نام ہے امت کی کشتی اور ستارے۔ امت کی کشتی کون ہے اور ستارے کون ہیں؟ ایکچولی یہ 2 احادیث سے ایکسٹریکٹ کر کے، استنباط کر کے یہ نام رکھا گیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کا مضمون ہے کہ میری آل کی نسبت میری امت کے لیے ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ، تو نبی پاک علیہ السلام کی آل ہے، اہل بیت اطہار ہیں، یہ امت کے لیے کشتی کی مانند ہیں۔ ایک اور جگہ پر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ امت کی رہنمائی کے ستارے جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بڑے پیارے شعر کے اندر گویا ان دونوں حدیثوں کو موتیوں کی طرح پرو کر ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، یعنی نجم کہتے ہیں ستاروں کو، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، عطرت کہتے ہیں نبی پاک کی آل کو۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیڑا کیوں نہ پار ہو اہل سنت والوں کا، کیونکہ جس کشتی میں سوار ہونا ہے وہ نبی پاک کی آل ہے، جن ستاروں سے راستہ لینا ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، کیونکہ اہل سنت والوں کا دونوں سے پیار ہے تو بیڑا ان کا پار ہے۔ تو ہم بھی الحمدللہ اسی نسبت سے امت کی کشتی اور ستارے یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس عشرہ محرم میں، یہ 10 دنوں میں انشاءاللہ روزانہ اس سلسلے میں آپ نبی پاک کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے خوبصورت زندگی کے واقعات سنیں گے، تاکہ مزید ان سے محبت بڑھے، اور پھر جیسے جیسے عاشورے کا دن قریب آئے گا تو فلسفہ شہادت اور پھر واقعہ کربلا، اور انشاءاللہ اس دن کے واقعات جو تھے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج چونکہ پہلی محرم الحرام ہے، اور یہ خاص نسبت ہے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے، تو انشاءاللہ آج کے پہلے پروگرام میں انہی کا ذکر خیر ہوگا، وہ کمال ہستی جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایسی کیا کمال کی ہستی ہے، ایسا کیا ان کا عمل ہے، اور کس طرح ان کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو تقویت ملی، کیا زبردست موٹیویشن ملتی ہے ان کی شخصیت کے بارے میں جان کر، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، جمعے کے خطبے میں ہم بڑے پیارے کچھ الفاظ سنتے ہیں، شاید بہت سارے ناظرین سنتے تو ہوں گے لیکن اس کا معنی نہیں پتا ہوگا، مگر ذرا یہ الفاظ دیکھیں کس شخصیت کے بارے میں اور کیسے موتیوں کی طرح ہیں۔ اعدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رأیہ للوحی والکتاب سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین وغیظ المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یقین جانیں یہ الفاظ بہت تھوڑے ہیں، لیکن یہ ہمارے جمعے کو سنتے ہیں نا، اس کی کچھ تھوڑا سا میں آپ کو سمری بیان کرتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں ہمارے امام صاحب۔ سبحان اللہ، جو عادل تر ہیں، یعنی عدل کرنے میں افضل و اعلیٰ ہیں، جو ممبر و محراب کی زینت ہیں، وہ شخصیت کہ جب وہ کوئی رائے دیں تو اس رائے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، جو ہمارے امام ہیں، امیر المومنین ہیں، منافقین پر بڑے یوں سمجھیے کہ سخت ہیں، اور مجاہدین کے امام ہیں، اللہ کی طرف جو جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگوں کے امام ہیں،
اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ واقعی وہ ایسی ہستی ہیں ناظرین کہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ آپ کی سیرت کے بارے میں ایک چھوٹا سا میں تعارف پیش کرتا ہوں تاکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، بعض اوقات بہت ساری باتیں ہمیں کسی پرسنالٹی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتی، تو آئیے میں کچھ باتیں پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ خلیفہ دوم یعنی دوسرے خلیفہ، جانشین پیغمبر، وزیر نبی اطہر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 39 مردوں کے بعد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال آپ نے ایمان قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ اٹ مینز آپ 40 کا عدد پورا کرنے والے، یعنی آپ 40ویں مرد تھے جو اسلام لائے۔ آپ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار ناہنجار سے برسر پیکار رہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اسلامی تحریکات، صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار رفیق کار رہے۔ محسن امت، خلیفہ اول حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن سر انجام دیا۔ نماز فجر کا وقت تھا، ایک بدبخت ابو لولو فیروز نامی جو مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، اس نے آپ پر خنجر سے وار کیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور تیسرے دن شرف شہادت سے مشرف ہو گئے۔ بوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی، اور یکم محرم الحرام جو ہے وہ آپ کی اتوار کے دن تدفین ہوئی، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روضہ انور کے ساتھ آپ کی تدفین ہوئی۔ تو آج چونکہ یکم محرم الحرام کو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روایت کے مطابق یوم عرس جو ہے وہ یکم محرم الحرام بھی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آج ان ہستی کا ذکر خیر ہے جن کے بارے میں جتنی بات کریں کم ہے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ایسا کمال کا واقعہ ہے۔ یاد رہے کہ آپ جب ایمان نہیں لائے تھے، آپ کا جلال، آپ کا ایک انداز تھا، اور آپ یوں سمجھے کہ اسلام دشمنی میں بھی آگے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے ایک بار آپ تلوار لے کر گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ آپ سے ملاقات ہوئی قبیلہ بنو زہرا کے ایک شخص کی، اور کہا ہے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے جا رہا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ان کو شہید کر دیا تو پھر بنو ہاشم اور بنو زہرا کے قبیلے کے لوگوں سے کیسے بچ پاؤ گے؟ تو بڑے غضبناک انداز میں آپ نے کہا کہ لگتا ہے تم بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تم نے جب بھی مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے بھی ایمان قبول کر لیا، وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ بڑے غضبناک ہو کر اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں، تو آپ کی جو بہن تھی حضرت سیدتنا ام جمیل فاطمہ بنت خطاب، اور آپ کے بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گھر میں اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جو ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو آپ جیسے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو کچھ آواز سنائی دی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھپ گئے، مگر جب آپ اندر گئے تو جاتے ہی آپ نے کہا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ تو تھوڑی دیر تو گفتگو ہوئی، لیکن آپ کے جو بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بتا دیا کہ ہاں میں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، آپ نے اپنے بہنوئی کو زد و کوب کرنا شروع کیا۔ تو اب آپ کی بہن سامنے آئی اور اس نے بھی کلمہ پڑھ کر اعلان کیا کہ میں نے بھی ایمان قبول کر لیا، عمر تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ ایسا ماجرا ہے تو کہا یہ تو بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ تھوڑا معاملہ کول ڈاؤن ہوا، اس کے بعد کہا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن جب تک آپ غسل یا وضو نہیں کریں گے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ بہن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کروایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب قرآن پاک کو جیسے پڑھنا شروع کیا، سورہ طٰہٰ کو پڑھ رہے تھے، تو آپ کے دل میں قرآن کی محبت، اللہ کی عظمت، اسلام کی محبت گویا گھر کرنے لگ گئی۔ آپ کہتے ہیں مجھے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب جو اب چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکل آئے اور کہا اے عمر تمہیں بشارت ہو،
مجھے لگتا ہے تم ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہو، کیونکہ جمعرات کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام، یعنی اے اللہ دین اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ عزت عطا فرما۔ یعنی نبی پاک کی گویا یہ دعا تھی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ اے عمر لگتا ہے تم ہی نبی پاک کی دعا ہو، اور یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کوہ صفا کے پاس دار ارکم نام کا ایک گھر تھا، وہاں نبی پاک صحابہ کرام کی مختصر جماعت کے ساتھ جلوہ فرما رہتے تھے۔ آپ خود دیکھیں نا، 39 تو مسلمان ہوئے تھے، اعلان نبوت کے بعد کھل کر عبادتیں نہیں ہو رہی تھی، چھپ چھپ کر عبادت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر تو ایک بڑے اس زمانے میں اینیمی سمجھے جاتے تھے۔ تو اب آپ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جاتے ہیں، اس کمرے کے باہر جا کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو اندر کا سینیریو یہ ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام گھبرا جاتے ہیں کہ عمر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی شیر خدا ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر عمر کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا۔ بہرحال جب دروازہ کھلا، حضرت عمر سامنے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ حضرت عمر کی گریبان اور تلوار کو گویا پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تم اس وقت باز آؤ گے جب ولید بن مغیرہ کی طرح اللہ عز و جل تمہاری ذلت میں آیت نازل فرمائے گا؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ عمر کو راہ اسلام نصیب فرما، اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ سننا تھا کہ سیدنا عمر فاروق بے ساختہ پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ آپ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی خوشی تھی کہ نعرہ تکبیر کے ایسے یوں سمجھے کہ صدائیں لگیں، صحابہ کرام کو گویا ایک تقویت مل گئی، آپ گویا گیم چینجر تھے۔ اللہ کریم نے وہ مقام آپ کو عطا کیا تھا۔ آپ ذرا ایک جملہ سنیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ دیکھیں ناظرین، میں اور آپ مسلمان ہیں نا، ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ حضرت عمر کی شان دیکھیں کہ جب سے آپ ایمان لائے اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا، اسلام کو تقویت مل گئی۔ کیا کمال کی پرسنالٹی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد جو پھر آپ نے کام کیے، اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، وہ کہتے ہیں نا کفار کی صفوں میں کھلبلی بچ گئی۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ہم کھل کے طواف کیوں نہ کریں، پھر ہم کھل کے نماز کیوں نہ پڑھیں؟ اور رائٹ آفٹر آپ کے ایمان لانے کے بعد وہ دن آیا کہ جب صحابہ کرام بالکل کھلے عام کعبے کی طرف آتے ہیں۔ ذرا وہ منظر دیکھیے گا، اسد بھائی آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا، کبھی کبھی امیجن کرے تو کہتے ہیں ہمارا ابھی وہ خون بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس وقت ہم نہیں تھے، لیکن وہ 40 مسلمانوں کی جماعت جب اس کمرے سے باہر نکلی ہے تو کہا ایک صف کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق، اور ایک صف کو لیڈ کر رہے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہوں نے جب کعبے کے پاس آئے تو کفار قریش کھڑے تھے۔ حضرت عمر کا وہ تاریخی جملہ کہ کسی کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو آگے آ جائے، اور اذان دی جاتی ہے، طواف کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بہت زبردست ماشاءاللہ، آپ نے جیسے انٹرو میں بھی کہا، اور یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جب بھی کسی فضیلت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے یہی نظر آتے ہیں، خواہ وہ عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہو یا غزوات کا تذکرہ ہو، ابتداء میں اسلام کی خدمت کرنے کا تذکرہ ہو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو اصحاب اربعہ ہیں، تو ان کی تو بڑی ہی زبردست شان ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کہ اسلام سے پہلے بھی اپنے قبیلے کے اندر ان کا بڑا نمایاں مقام و مرتبہ تھا، اور جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو اسی پرسنالٹی کے ساتھ یہ مزید آگے بڑھے۔ جیسے کہ قبول اسلام کے بعد آپ کی شان اپنے اظہار اسلام کی سب سے نمایاں رہی، تو ہجرت کے موقع پر بھی صحابہ کرام میں سے اکثر نے اس وقت چھپ چھپ کر ہجرت کی تھی، حالات ایسے تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بھی دیگر صحابہ سے بڑی نمایاں اور بڑا الگ تھی، اور آپ نے اعلان کیا اور فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، اگر کوئی آ سکتا ہے تو راستے میں آ جائے۔ تو یہاں بھی ان کی شان۔ اچھا، پھر ان کی جو پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ، اس میں جس طرح کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ان کے ذریعے اسلام کو تقویت ملے، تو آپ کے جو بات کے کام ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ ان کے بہترین مشیر رہے۔ اگر ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں، روایتوں کو دیکھتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چند قریب ترین مشیر اور صحابہ تھے جو بہت زیادہ مشوروں میں شامل رہتے تھے، جن کی مشورے کی رائے کیا بہت قدر کیا کرتے تھے، ان میں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسے، جیسے کہ جمع قرآن کا جو مشورہ ہے،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور آپ کے بارے میں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، یقین کریں یہ حدیث پڑھ کے مزید ان سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. ظاہر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی. لیکن کسی کی فضیلت اور افضلیت کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ کتنے زبردست ہیں کہ عمر کے اندر وہ خصوصیات ہیں، وہ انبیاء کرام کی ذات اور ان کی صفات کا وہ ریفلیکشن ہے، وہ پرتاؤ ہیں، وہ عکس ان کے اندر نظر آتا ہے کہ اگر یہ بعد میں کنٹینیوٹی ہوتی تو یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ جن کے اندر وہ خصوصیات جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے ہیں کہ جنہیں امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا. یعنی کہ ٹائٹلز کی اگر ہم بات کریں، اچھا آج جو ہے لوگ ٹائٹلز لگا کر اپنی پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ زمانہ تھا کہ جب شخصیات کو دیکھ کر ٹائٹل کریٹ کیے جاتے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہوئے، خلیفہ اول ہوئے، لیکن لفظ امیر المؤمنین اچھا اس کا پیچھے واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ آپ کا لقب امیر المؤمنین کیسے پڑا اور آپ فرسٹ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ فرسٹ تو حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو ہوا یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو تو خلیفہ رسول خدا کہا جاتا تھا، جبکہ مجھے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میں تو سیدنا ابوبکر صدیق کا خلیفہ ہوں. اب اگر مجھے خلیفہ رسول خدا کہا جائے تو یہ بات طویل ہو جائے گی. تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مومنین ہیں، تو پھر ہم آپ امیر المومنین ہوئے. آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو اس وقت سے آپ جو ہے امیر المومنین بنے. اچھا کچھ چیزوں کے پیچھے بڑی بڑی خوبصورت وجہ ہیں. اچھا ابو حفص یہ بھی آپ کی جو کنیت ہے، سبحان اللہ. تو یہ ناظرین کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ حفص شیر کے بچے کو کہتے ہیں، اسی لیے شیر کی کنیت یعنی ابو حفص ہے، شیر کو ابو حفص کہا جاتا ہے. تو امیر المومنین فاروق اعظم چونکہ اسلام کے شیر ہیں اور آپ کے قبول اسلام سے لے کر وصال ظاہری تک جتنا فائدہ اسلام کو ہوا اتنا کسی اور خلیفہ یا حاکم سے نہ ہوا، اس لیے آپ کو ابو حفص. اور آپ کی پرسنالٹی کا جو ایک مطلب ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھے. اچھا کمال ہے، صحابہ کرام کے درمیان تو ان کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ تھا ہی، لیکن جن کے بارے میں میرے آقا فرمائیں مفہوم یہ ہے کہ جس راستے سے عمر گزرے شیطان نہیں گزرتا. یعنی ان کی ڈومینیشن دیکھیں، یعنی کہ انسانوں پر تو ہے ہی، لیکن شیاطین پر آپ کی جو ہے، شیطان جو ہے وہ جن کی قسم سے ہے، یعنی کہ غیر انسانی جو مخلوقات ہیں ان پر بھی آپ کا روب ایسا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا زبردست ایک پرسنالٹی عطا فرمائی تھی کہ ان کے پاس جو بھی بیٹھتا تھا آپ کے روب کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے اتھارٹی کا ہونا، کسی کے پاس کسی اتھارٹی کا آ جانا، ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہونا، لیکن اس کا درست استعمال، اس طاقت کا، اس منصب کا، اس اتھارٹی کا، یہ پھر کمال کی بات ہوتی ہے. یعنی ایک طرف مراد مصطفیٰ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، روب و دبدبہ انسانوں پر، شیاطین پر اتنا بڑا، اور اسی کا آپ 360 دیکھیں، عاجزی ان کی ساری ایسی کہ رو رو کر ان کے چہرے انور پر گریہ سی لکیریں پڑ گئی. یعنی کہ ان کے پرسنالٹی کے اندر بیلنس کتنا زبردست تھا. یعنی کہ آج اگر کسی کو طاقت مل جائے تو وہ ظلم اور جبر پر. اچھا آپ وہ پہلے ہیں کہ جو سب سے پہلے قاضی مقرر ہوئے. اچھا پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو کیری آن ہوئی، کچھ ایسی چیزیں تھی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیولپ کی. اچھا آپ کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں، آپ کی جو ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ جو اسلام کو تیزی کے ساتھ جو ترقی ملی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. لیکن آپ کی آخر وہ کیا چیزیں تھیں کہ جن کی بدولت آپ نے اتنا زبردست نظام قائم فرمایا تھا؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قاضی ہوئے، اور آپ ہی وہ سب سے پہلے ہیں کہ جنہوں نے مختلف علاقوں میں قاضی مقرر کیے ہیں. چونکہ اب اسلام بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اب پہلے تو کچھ مسلمان ہیں مدینے میں ہی ہیں یا اطراف میں ہیں یا مکہ میں ہیں تو سارے فیصلے کرنا آسان ہے، لیکن اب ہر کوئی تو مکہ مدینے نہیں آئے گا. تو مختلف علاقوں کے اندر آپ نے قاضی مقرر کیا. آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی گورنرز کا نظام جو ہے وہ قائم فرمایا. آپ وہ سب سے پہلے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اسلام جب پھیل گیا ہے تو جو مدینہ ہے وہ سینٹر ہے، دارالخلافہ ہے، تو وہاں پر لوگوں نے آنا ہے جانا ہے. تو باقاعدہ جو خبر رسانی کا ایک طرح سے کہیے کہ
ڈاک کا نظام کہہ لیں، خبر پہنچانے کا جو نظام ہے وہ سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا۔ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے بیت المال کا نظام قائم فرمایا، اور کیا کمال تھا۔ آج جو غیر مسلم ہیں، یورپینز ہیں، اگر آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انٹرنیٹ پر بھی جا کر آپ سرچ کریں کہ وہ غیر مسلم کہ جنہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کلام کیا اور کتابیں لکھی، اور ان کی چیزوں کو لے کر آج جدید زمانے میں بھی نافذ کیا جاتا ہے، تو عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ آپ سب سے پہلے جنہوں نے بیت المال، آج جو ہے نا دنیا کے اندر دو طرح کی ریاستیں ہوتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ سوشل ویلفیئر والی ریاست ہے، کہ یہاں پر ایک الگ طرح کا نظام قائم ہے اور اس کو بڑا پریفر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ویلفیئر والی جو ریاست ہے، اس کو قائم کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، پھر اس کے اندر آپ نے باقاعدہ طور پر سب سے پہلے وہ ہیں کہ جنہوں نے چھوٹے بچوں کے وظائف کو مقرر کیا۔ اگر کوئی لاوارث ہے، یتیم ہو گیا ہے، یا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو آپ وہ پہلے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ابھی ریاست اس کی جو ہے نا وہ ٹیک کیئر کرے گی، ویلفیئر ریاست۔ اچھا، پھر آپ نے بیت المال وظائف کو مقرر کیا۔ اچھا، جو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھتے تھے اور اپنے کاروبار اور دیگر چیزوں میں مصروف نہیں رہ پاتے تھے، ان کے وظائف کو سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ فرمایا۔ اسی طرح آپ نے باقاعدہ فنڈز کی تقسیم کاری کے اندر بیواؤں کے لیے ایک باقاعدہ بجٹنگ کی کہ بیواؤں پر اس طرح سے اس کے اندر خرچ کیا جائے گا، اس میں بھی آپ سب سے پہلے ہیں۔ آپ وہ سب سے پہلے ہیں کہ جنہوں نے نہری نظام کو جو ہے وہ رائج کیا۔ اس سے پہلے عرب کے اندر نہریں جو ہے وہ ان کا کھودنے کا کنسپٹ نہیں تھا، تو آپ نے جو نہری نظام ہے اس کو باقاعدہ طور پر سب سے پہلے قائم فرمایا۔ جاسوسی کا نظام، جب اتنی بڑی ریاست ہے اور اتنا بڑا ایک اسلامی جو سلطنت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر انفارمیشن کی بڑی اہمیت ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے اندر جو بھی ریاست ہے وہ انفارمیشن پہ چلتی ہے، اور ہر ملک کے اپنے ادارے ہوتے ہیں۔ تو آج کے جدید زمانے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی ادارے ہی ملکوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ قربان جائیے آپ کی فراست پر ہو۔ اس زمانے کے اندر جب اس چیز کا باقاعدہ تصور نہیں تھا، وہ خبر آگئی تو آگے، نہیں تو نہیں، لیکن آپ نے باقاعدہ اس کا اسلامی جو سلطنت تھی اس کے اندر نظام کو مقرر فرمایا۔ ایکسٹینشن چونکہ بہت زیادہ تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضیوں کا، امیروں کا، گورنروں کا، اچھا یہ سب چیزیں تو ہم بنا لیتے ہیں بعض اوقات، یہ سب سوچ کر بڑا اچھا لگتا ہے۔ ان سب چیزوں کو کیری آن کرنے کے لیے یا سسٹینیبلٹی کے لیے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پوچھ گچھ کا نظام۔ آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ وہ سب سے پہلے ہیں کہ جنہوں نے گورنرز کی باقاعدہ کارکردگی کا نظام بنایا ہوا تھا۔ پوچھ گچھ ہوتی تھی، ان سے سوال جواب ہوتے تھے، اور باقاعدہ اس کو ایک سسٹم اور ایک نظام کی جو ہے وہ شکل دی تھی۔ تو اتنی ساری، یہ تو چند باتیں ہیں، اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے ڈیولپ کیا، اور اللہ کی رحمت سے اس زمانے کے اندر اسلام کو جو ترقی اور وہ ملی، تو یہ سب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ڈائنامک پرسنالٹی تھی۔ اچھا، فاروق کہا بھی اس لیے جاتا ہے نا کہ فرق ڈال دیا آپ نے۔ ہاں جی، باطل اور حق کے درمیان ایسا فرق ڈالا کہ جب سے آپ ایمان لائے اس کے بعد ایک ایسی لکیر کھینچ دی۔ اور جیسے آپ نے بات کی اسد بھائی، یہ دیکھیں کسی بھی ملک کو مثال کے طور پہ کوئی نئی حکومت آتی ہے، تو پچھلے نظام کو کیری کرنا آسان ہے، بنا بنایا نظام ملا نا، ایک ڈیولپ کرنا اور اس کے پیچھے کوئی مثال بھی نہ ہو۔ اب اسلامی ریاست تو بن رہی تھی نا، مسلمان تو ہو رہے تھے، اور یہ بالکل ابتدائی اسلام کی باتیں ہیں، اور اس وقت اس سب چیزوں کو انوینٹ کرنا، اس چیزوں کو بنانا، اور اس کو ایسا بنانا کہ آج 1450 سال کے بعد بھی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ دنیا مانتی ہے، ہم صرف ہم نہیں، غیر مسلموں کی کتابوں میں سنا ہے، ان کی عدالتوں میں جو حضرت عمر کے لاز ہیں اس پر بات ہو رئی ہوتی ہے، تو یہ کمال ہے ماشاءاللہ۔ یہ کہاں سے، وہی والی آپ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا وہ شاہکار ہے، اور سبحان اللہ آپ نے وہ حدیث ہمارے سامنے پیش کی، ناظرین نے سنی۔ یعنی آپ میری بات ذرا سمجھے گا ناظرین، غلام آقا کی شان بیان کرے نا، یہ تو غلام کی ڈیوٹی ہے، غلام کے پاس اور کیا ہے آقا کے علاوہ، مگر ان صحابہ کی شان تو سوچیں، ان اہل بیت اطہار کی شان کے کیا مطلب یہ سمجھے کہ ٹھکانے ہوں گے اور کیا ان کا مرتبہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان بیان فرمائے اور ان کے فضائل بیان فرمائے۔ چند حدیثیں میں عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ یعنی آپ ذرا سوچیں، فرشتے سارے عزت کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر سے مومن محبت رکھتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ اچھا، پھر نبی پاک فرماتے ہیں عمر سراج اہل الجنہ، یعنی
حضرت عمر جو ہیں وہ اہل جنت کے چراغ ہیں. سبحان اللہ. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ یعنی حضرت عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا, تو حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں. اچھا سبحان اللہ. ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں رضا اللہ رضا عمر و رضا عمر رضا اللہ. اللہ عز و جل کی رضا حضرت عمر کی رضا ہے اور حضرت عمر کی رضا اللہ کی رضا ہے. کیا بات ہے ان کی تو ماشاءاللہ. آپ نے جیسے یہ اب ایک اور حدیث سنا کے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جس پہ میں نے آپ سے بدری پھول لینے کہ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ. اللہ عز و جل نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرمایا. اللہ اکبر. کتنی بڑی زبردست یہ جو ہم حق پر رہیں, ہم دعا کرتے ہیں. ہاں جی. اور اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دل ہے, یہ وہ زبان ہے جس پر حق جاری ہو گیا ہے. جی. اس میں عبدالحبیب دو باتیں. کیا بات؟ ایک ہے جو جنرل صحابہ کی بھی فضیلت اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے, پھر موافقات کا میں تذکرہ کرتا ہوں. اصل میں صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ پاک نے قرآن میں ایمان کے لیے معیار مقرر کیا. یعنی اگر ہم یہ جانچنا چاہیں کہ کون سا جو ایمان ہے وہ کامل ہے اور اس کو اگر ہم میجر کرنا چاہیں, اس کا میزان کرنا چاہیں, تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر ہے. تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ لوگوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. کہ منافقین کو اور اس وقت کے کفار کو یہ کہا گیا کہ تمہارا ایمان اس وقت ایکسیپٹیبل ہوگا کہ جب تم ان کی طرح یعنی کہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح کا ایمان لے کر آؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کو میزان قرار دیا. اچھا پھر پیمانہ ہو گیا. اچھا پھر جو صحابہ میں بھی افضل ہوا تو اس کی جو کوالٹی آف ایمان ہے, جو اسٹرینتھ آف ایمان ہے, وہ دیگر صحابہ کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی. اور آپ کی جو رضا ہے, اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا, عمر کی رضا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایسی فراست, ایسا علم, ایسا نور, ایسا تقوی اور ایسی زبردست وہ طاقت عطا کی تھی کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور کسی میٹر پر کوئی رائے طلب کی, یا کوئی ایسا معاملہ تھا جو کنٹینیو چل رہا تھا اور اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور آپ کی رائے کی موافقت میں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 20 آیتیں نازل فرمائی ہیں. یعنی کہ کیا شان ہے کہ یہاں عمر فاروق اعظم اپنی رائے کا اظہار کرتے, یہاں پر رب جو ہے وحی فرماتا, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا, قرآن کا وہ حصہ بن جاتا اور وہ موافقت میں ہوتا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس میں پردے سے متعلق احکامات ہیں, شراب سے متعلق احکامات ہیں اور کئی ایسی آیتیں. ایک آیت تو پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیسی موافقت. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو کیسا رہے گا؟ سبحان اللہ. اس بات پر ان کی تائید میں جو قرآن کی آیت نازل, اس کے الفاظ سنیں اسد بھائی, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, یعنی الفاظ بھی تقریباً وہی مادہ ہے. اللہ اکبر. وہی دیکھیں آپ کیا بات ہے کہ بھائی اللہ نے فرما دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ نماز کا مقام بنا. ماشاءاللہ. اور آپ نے سب سے پہلے ہیں کہ جنہوں نے مسجد الحرام شریف کی ایکسٹینشن بھی فرمائی, اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. اور مسجدوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشنی کرنے والے اولین, مسجدوں میں سب سے پہلے چٹائی بچھانے والے. ہم جو نماز تراویح پڑھتے ہیں اس تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کرنے والے آپ ہیں. اذان کے بعض الفاظ ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق ہے, یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد میں شامل ہیں اور قیامت تک کے لیے جو بھی مسلمان ہے وہ ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہوگا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کے انوینٹر ہیں, اس کو جو ہے نا وہ جاری کرنے والے ہیں. اور وہ روایت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس پر عمل کرنے والے کا بھی, اس کام کو کرنے والا کا بھی, جو ابتدا کرنے والا ہے اس کو جاری کرنے والا ہے اس کو ثواب ملے گا. تو ہم ان کے ثواب کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی اسلام کی باتیں کہ جو آپ نے جاری فرمائیں اور آپ کی بہت سارے اصول جو ہیں جس پر امت کا اجماع رہا اور اس کے مطابق پھر آگے اصول جو ہے وہ بنتے چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی زبردست شان عطا فرمائی. تو اور آپ کا روب ایسا تھا
وہ جو واقعہ ہے. اچھا اولیات کی بات ہم کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی ریلیٹ ہو جائے گا. اب وہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، کنگ کہہ لیں، بڑا کہہ لیں، اتھارٹی کہہ لیں، کہ جو اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو گلی میں گھما کرتے تھے. یعنی کہ ان سے پہلے یہ کتنا بڑی ایسی بات ہے، مثال نہیں ملتی. اصل میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسی ہستی، اب پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ان کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں، ان کی انوینشنز، ان کی اولیات، مگر اس کے برعکس جو ان کی عاجزی ہے، جو ان کی انکساری ہے، پھر رعایا کا خیال ہے. اب آپ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، وہ تو جب پڑے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا مدینے کی سرد راتوں میں امیر المومنین اس طرح کسی بڑھیا کے گھر پہنچ کر اور اس کے بچوں کو کھانا پکا کر کھلائے گا، اور اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ جب کہتی ہے کہ میں امیر المومنین جو ہے وہ کدھر ہے، یا امیر المومنین کو ہونا چاہیے، تو کہا اس کو کیا پتا آپ کے ساتھ پرابلم ہوا، اور کہا کہ کل امیر المومنین کے دربار میں آئیں گے تو آپ کی ملاقات ہوگی. یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. وہ تو بعد میں اس عورت کو پتا چلا کہ جو میرے گھر پر رات کو آ کر سرد راتوں میں کھانا پکا کر گئے اور میرے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر گئے، تو کوئی نہیں، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق تھے. تو اب یہ ایسے واقعات یہ آج کے حکمرانوں کے لیے، اچھا پھر آج کے وہ افراد جو صاحب اقتدار ہیں، یا چلے حکومت میں نہیں ہیں لیکن بعض اوقات کچھ کمیٹی کے بڑے ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، خاندان میں بڑے ہوتے ہیں، کسی شعبے میں بڑے ہوتے ہیں، اب لوگ تکلیف میں ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں یار اپنا کام سیدھا ہونا چاہیے، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا رہے ہیں تمام ان لوگوں کو جو پاور میں ہیں. اچھا پھر وہی والی بات کہ انکساری کا عالم یہ ہے کہ جب بڑے بڑے سربراہان مملکت ملنے آتے تو وہ سوچتے تھے جس کی آدھی دنیا پر حکومت ہے اس کا کوئی محل بھی ہوگا، کبھی درخت کے نیچے کبھی درخت کے نیچے آپ آرام کرتے ہوئے مل رہے ہیں، کبھی خاک پہ سوتے ہوئے مل رہے ہیں. تو یہ کیا تھا، مطلب یہ کیسی تربیت مصطفیٰ ہے. اور پھر جس طرح اپنے آپ کے بارے میں اللہ کا خوف، جیسے آپ نے بتایا کہ روتے روتے گالوں پر لکیریں پڑ گئی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آگ کے قریب ہاتھ لے جاتے اور پھر اپنے آپ کو پوچھتے کہ اے عمر کیا تم اس آگ کو برداشت کر سکو گے؟ یعنی اس آگ کو نہیں کر سکو گے تو جہنم کی آگ کو کیسے کر سکو گے؟ کئی آیتیں صحابہ کرام قصدن تلاوت نہیں کرتے تھے کہ ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جایا کرتی تھی. آیتیں جس میں خوف کا تذکرہ ہوتا، اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ خوف کی آیت سن کر، عذاب کی آیت سن کر آپ زمین پہ تشریف لے آتے اور کافی دیر تک بے ہوش رہتے. یہ آپ کی پرسنالٹی کا جو ایک پہلو ہے یہ بڑا ہی رکت انگیز بھی ہے. حالانکہ آپ کا روب ایسا ہے کہ وہ شرابی والا جو واقعہ ہے، وہ شراب کی بوتل لے کے جا رہا تھا، سامنے سے آپ آئے تو اس نے کہا کہ اب تو خیر نہیں ہے، یہ تو جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہ سرکے میں تبدیل ہوگی. یعنی کہ جس شخص کا اتنا روب ہو اور وہ اتنی عاجزی کرے کہ اگر دریا کے کنارے کوئی جانور بھی مر جائے تو اس کا جواب دے بھی میں ہوں. اصل تو عبداللبی بھائی احساس ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جو حکمرانی طلب کیا کرتے تھے، یا ان کی اپنی خواہش تھی کہ میں جو ہے نا یہ بن جاؤں یا اس منصب کو میں قبول کروں. انہوں نے جو کچھ بھی کیا، ایک تو اپنے بڑوں کے کہنے پر کیا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کے لیے کیا. ان کے دلوں کے اندر یہ چیزیں تھی نہیں، جبھی تو یہ فیصلے کرنے میں اتنے بے باک ہوتے تھے. آج ہم ڈیسیجن میکنگ میں پرابلم کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ہمارے تحفظات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور جس کے نظر کے سامنے اب وہ جو آپ کا قول ہے کہ اگر کہا جائے کہ سب دوزخ میں جائیں گے، فقط ایک جنت میں جائے گا، تو میں گمان کروں گا کہ میں ہی ہوں. اور اگر یہ کہا جائے کہ سب جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور ایک دوزخ میں جائے گا، تو میں گمان کروں گا کہ وہ بھی میں ہی ہوں. یعنی کہ خوف و رجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید اور خوف، یعنی کہ امید و خوف کی اس سے بڑی مثال، ہاں جی، کہ اس کے درمیان رہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کرامات عطا فرمائے، ان کے واقعات تو سنیں. یعنی کہ زمین اگر زلزلہ آ رہا ہے، جو عدل اتنا کرے، اللہ کا خوف اتنا ہو، تو پھر اس کو ایڈمنسٹریشن کی کیا پرابلم ہے؟ پھر وہ کیوں نہیں اتنے بولڈ فیصلے کرے گا کہ جس کا یہ دعویٰ ہو اور وہ دعوے میں اتنا سچا ہو کہ اس کی ایکسیپٹنس زمین میں بے جان چیز کے اندر نظر آئے. ہاں جی، کہ وہ مطلب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے اور زلزلہ آیا تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا زمین کو کہ کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اللہ اکبر. تو زمین میں کا جو زلزلہ تھا وہ رک گیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی آپ کی شان ہے کہ آپ جو فرمایا. اچھا ایک دفعہ وہ دریا نے، وہ یہ تھا کہ دریائے نیل کے بارے میں لوگ آئے کہ حضور ہمارے یہاں جو ایک روایت ہے کہ ہر سال جو ایک لڑکی کو سجا سورا کر اس دریا کے اندر ہم ڈبوتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ ختم نہ ہو. تو اس بار بھی کریں گے. تو حضرت عمر نے کہا پہلے والی رسم ختم، دریا نیل کے علاقہ خط لکھ دیا
کہ اے دریا اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو بند ہو جا، بے شک ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اب تم نے پانی کو کم نہیں کرنا یا چلتے رہنا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ دن اور آج کا دن، میں تھوڑے دنوں پہلے دریا نیل گیا تھا، تو میں نے وہاں جا کے بھی یہ واقعہ ریکارڈ کیا کہ دیکھیں یہ وہ دریا نیل ہے جس کو ہر سال ایک لڑکی ڈالی جاتی تھی سجا سنوار کر، اور ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ پانی کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی یہ رسمیں نہیں چلیں گی، اور دریائے نیل کے نام پہ وہ خط لکھ رہے ہیں، یعنی وہ اتھارٹی جو ہے جب جس کی تمام آسمان پر فرشتے عزت کرتے ہوں اور زمین کے شیطان ڈرتے ہوں، تو اللہ نے کیا مرتبہ دیا۔ آپ کا تذکرہ تو پچھلی کتابوں میں بھی ہے، یعنی کہ صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، اور جب آپ نے بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوا اور آپ امیر المومنین کی حیثیت سے تشریف لے کر گئے، تو وہاں والوں نے کیا کہا تھا کہ ہم بغیر جنگ کے چابیاں دے دیں گے، لیکن فلاں فلاں علامات کا جو شخص ہے وہ اگر آئے گا، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان کہ اپنے غلام کے ساتھ جب باری باری جانور، اچھا امیر المومنین ہیں اور سامان دیکھے کتنا مختصر ہے کہ ایک ہی جانور ہے، اس پر کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی آقا سوار ہوتے ہیں، باری باری جا رہے ہیں۔ اور جب اتنی بڑی فتح کے حصول کے لیے جو پرسنالٹی وہاں پر پہنچ رہی ہے، اور جب قریب پہنچے، سامنے غیر مسلم ہیں، تو باری جو ہے وہ غلام کی ہے، تو غلام عرض کرتا ہے آقا آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی رسپیکٹ ہے، وہ جگہ قریب آ رہی ہے، سب انتظار کر رہے ہیں، سب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نیچے میں اوپر، تو مجھے اچھا نہیں فیل ہوگا، وہ گلٹی فیل کر رہا ہے، لیکن قربان جائیے آقا بھی کیسے تھے، فرمایا کہ نہیں تمہاری باری ہے، تم ہی اس پر سوار ہو گئے، اور وہ یہ سب شانیں دیکھی تھی، تو پھر وہ بغیر جنگ کیے بیت المقدس کی چابیاں آپ کے بارگاہ میں پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ علامات جو ہے اپنی کتابوں میں پڑھیں کہ ہم اس شخص سے جنگ کر ہی نہیں سکتے، تو اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو شان عطا فرمائی، تو اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہیں، عبادت کا دے۔ اچھا یہ سب کام کرنے کے ساتھ کیا نمازوں میں کچھ کمی تھی، نوافل میں کچھ کمی تھی، یا مال خرچ نہیں کرتے تھے کہ میں یہ سارے کام کر رہا ہوں تو بھئی یہ کوئی اور کر لے، یا جہاد کے اندر آپ نہیں جاتے تھے، یا خاندانی معاملہ، یعنی ان سب چیزوں کے ساتھ اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کا ہونا، یہ پھر ایک معجزہ رسول۔ ناظرین واقعی وقت کا دامن تھوڑا لگتا ہے اور شخصیت اتنی عالی شان۔ بہرحال ہم اپنی حاضری لگانے کے لیے ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور اب چونکہ شہادت کا دن ہے، تو جب آپ کی شہادت ہوئی، قاتلانہ حملہ ہوا، تو زخمی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، اور جب آپ سے کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین نماز کا وقت، تو آپ نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص نماز ضائع کرتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہاں ہم سب کے لیے میسج ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، تو پھر ہماری نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ یکم محرم حضرت عمر کا شدید زخمی ہو کر نماز پڑھنا بتا رہا ہے، اور 10 محرم کربلا کے میدان میں امام حسین کا سجدہ کرنا بتا رہا ہے کہ چاہے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، امت کی کشتی ہو یا ستارے ہوں، یہ نماز کا درس ہمیں دیتے ہیں۔ ہم سب کو نیت کرنی ہے کہ نیا سال شروع ہوا ہے، اب اس سال اور آئندہ بھی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کل ایک اور خوبصورت پرسنالٹی، ایک اور شاندار شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ان کا ذکر خیر کر کے اپنے دامن میں انشاءاللہ رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔